السلام علیکم میرے چینل القمر یوتھ ایک میں خوش آمدید۔ کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر امتحان لیتے ہیں، کھانا پینا، عزت، آبرو، تندرستی، یہ نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں بھی کہ بطور امتحان کے ہے، یہ اس میں دیکھ کر دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، ہر ایک کو لگتی ہے، ہری بھری بھی چاہیے، میٹھی بھی چاہیے، جانور بھی ہرا بھرا گھاس اور میٹھا، ہاں وہ ایسا کھاتا ہے کہ پیچھے کوئی مارے پیچھے سے تو بھی نہیں ہٹے، ہاں ایسا لگ جاتا ہے وہ انسانوں کے جانوروں، کیوں اللہ نے اس کو ایسا بنایا۔ اس کا ہرا بھرا ہونا، اس کا میٹھا ہونا، کہ یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم اپنی ذمہ داری کتنی پوری کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ دعوت ہے کہ اپنے آپ کو امتحان جو نہیں سمجھے گا وہ تیاری بھی نہیں کرے گا۔ کوئی پڑھنے والا اپنے امتحان تو پھر نہیں تیار کرتا، پھر اس کی زندگی اور اس کے موقع نکل جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی آنے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کے بعد ایک کو یہاں لائیں گے۔ پہلے میرے دادا تھے، پھر دادا چلے گئے، پھر کون آئے؟ کہ ابا آئے، پھر ابا چلے گئے، اب کون آئے؟ کہ بیٹے آئے، پھر بیٹے چلے گئے، اب کون آئے؟ یہ پوتے آئے۔ یہ تو خاندانوں میں اور دنیا میں بھی صحیح کہ اس ملک میں پہلے کون ہوئے تھے؟ کہ انگریز تھے، ہاں اس سے پہلے مغل تھے، ہاں ایک کے بعد ایک یہ نظام ہے، صرف خاندانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے فرمایا کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، ہاں اور اس میں تم کو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک کو لا کر کے دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اس کو ہرا بھرا اور میٹھا بتایا کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے معلوم ہے؟ کہ حرام سے لو تو بھی میٹھی لگے، حلال سے لو تو بھی میٹھی لگے۔ اس میں جانیں پھنستی ہے، اس میں پھنستا جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرے اور چوری کر کے مٹھائی خریدے تو اس کو مٹھائی کیسے لگے گی؟ کیسے لگے گی؟ یہ میٹھی۔ اور ایک پسینے سے مزدوری کر کے پھر اپنے بچوں کے لیے مٹھائی خریدے اس پیسوں سے، وہ کیسے لگے گی؟ کہ وہ میٹھی۔ اس میں پھنستے ہیں کہ میٹھی تو ہے ہی، اسے لو، اسے لے لو بس۔ تو اس کی مٹھاس نے اس کو غافل کیا ہے ذمہ داری سے کہ کسی بھی طریقے سے لے لو، وہ تو میٹھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہری بھری اور میٹھی ہے، اور یہ تمہیں دیں گے اللہ ایک کے بعد ایک کو، لیکن یہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہے کہ اب تم اس میں کیسے رہتے ہو، اپنی ذمہ داری کتنی پوری کرتے ہو، کیونکہ یہ جو دیا ہے دنیا کا وہ اصل نہیں ہے، اصل تو جو تم کے دیا ہے وہ دین دیا ہے، اور دین کی وجہ سے دنیا دی ہے، عبادت کی وجہ سے زندگی دی ہے، عبادت کی وجہ سے سارے اسباب دیے ہیں، کیونکہ ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے لیے جب پیدا کیا تو عبادت کے اسباب بھی چاہیے، اس سے تندرستی بھی ہوتی ہے، مال بھی آتا ہے، اولاد بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں کیونکہ ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب کسی نوکر کو کوئی کام دیتے ہیں تو اس کو ساری سہولتیں بھی دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کے لیے پیدا کیا ہے تو کہ دین کا یہ کام کر سکے، اس لیے ہم کو دنیا دی ہے۔ یہ اصل ترتیب ہے، وہ ترتیب الٹ گئی ہے کہ اب دین سائڈ پر ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ملا تھا، تو ہم مسئلہ مشکل ہو گیا۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ جب کسی کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتے ہیں تو ان پر حالات ڈالتے ہیں تاکہ توبہ کر لے۔ جی ہاں، اس کی ترتیبوں میں، اس کے نظام میں کچھ نہ کچھ اندر کھڑی ناکامیاں ایسی چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ یہ رجوع کرے، لیکن جب رجوع نہیں ہوتا اور نعمتوں میں مست ہوتا ہے آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوب دیتے ہیں کہ اور لو اور لو اور لو اور لو۔ جب اس نے غافل کیا ہے اور رجوع کی طرف دھیان نہیں ہوتا تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔
اور لو اور لو اور یہاں تک کہ وہ اس میں باغی بن جاتا ہے. پھر اللہ رسول آخرت کچھ نہیں. اس طرح زندگی گزرتی ہے. تو پھر کہ ایسے موقع پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اچانک پکڑ کرتے ہیں. اس لیے ان کی موت بھاری ہو جاتی ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. جہاں سے نعمتیں دے کر کے پھر اچانک گرفتار کرے, اچانک پکڑے. یہ نظام ہے. قرآن شریف بولی سے بتا دیے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. ہمیں اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے. کہ جو تقاضے اور جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں ڈالی ہیں, ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح پورا کریں کہ ہم ان کے انعامات اور ان کے نتیجے کا بھی یقین کریں کہ میں یہ کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا, میں یہ کروں گا میں یہ. آج وہ یقین نہیں ہے, کمزوری آ گئی بہت. اس کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں یا تو رواجی طور پر پوری ہوتی ہے یا اوپر سے پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اور دین کی محنت اس لیے دی ہے تاکہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں, ہمارے اوپر اس کی حقیقت روشن ہو جائے کہ نماز کیا چیز ہے. نماز کیا چیز ہے. وہ خالی پڑھ لینے کی چیز ہے, میں نے نماز پڑھی, ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی بات ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک جو چیز سب زیادہ عزیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, مال سے اولاد سے دنیا داروں کو. آپ فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کہ نماز نور ہے. اپنی زندگی کو نماز سے نورانی بنایا کرو. چیز ہے, یہی چیزیں سمجھنی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے ذمہ داری کے طور پر, اس کی کیا قیمت ہے, ایمان کی کیا قیمت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی ایمان لے کر دنیا سے جانا ہو گیا تو ہمیشہ کی کامیابی ہو جائے گی. پھر وہ اپنی دنیا کو بھول جائے گا. اور ایمان کے اوپر بھی اور اعمال آئے ہیں تو اس کا صلہ اور بدلہ جو ملے گا وہ اور ہوگا. اس لیے ہم کو ہمارے اعمال کا صلہ اور بدلہ بھی بتایا, اس کی اہمیت بھی بتائیے. جی ہاں, اس لیے ان چیزوں کا یاد ہونا اور ان چیزوں کا ہمارے سامنے ہونا, یہ چیز ہمیں ہماری زندگی کو عمل پر ڈالے گی. لیکن چونکہ وہ انعامات سے ہماری نظریں اور ہمارے ذہن خالی ہو گئے ہیں, اس لیے وقتی طور پر اوپر سے وہ عمل ادا ہو جاتے ہیں اور اس سے کوئی چیز بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. اسی کا علاج میرے دوستو یہ ہے کہ جب ہم اپنے دین کی محنت کریں گے تو ہم پر ہماری ایک ایک چیز کی حقیقت ملے گی.